محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں اپنا بتایا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو یہ پڑھنا چاہیے۔ نجاستوں کا بیان بھی ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298 کے حوالے سے لکھا ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق یعنی منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی سلسلہ ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے محبت بھرے ناموں کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا۔ آئیے پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ تعظیم علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھتے ہوئے شرکت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آئے تو عز و جل کہنے کی نیت کیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے، صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے۔ نیکی کی دعوت دی جائے گی، اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، عمل کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، یہ بھی نیت کیجیے۔ جب کوئی نیت کی جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کسی نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو بھی نیکیاں ہیں، میں اس کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، شہداء کربلا رضی اللہ عنہم اجمعین، جملہ مسلمات و مسلمین کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، آپ کے والدین اور اولاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے مشہور 99 اسماء ہیں۔
99 نیمز، 99 کا حصر نہیں ہے کہ 99 ہی ہیں، بے شمار ہیں، 99 مشہور ہیں۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 6843، مسلم شریف 4836، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو ان ناموں کی محافظت کرے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 201 نام دلائل الخراج شریف میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، اور مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رب تبارک و تعالیٰ کے 1000 نام گنوائے ہیں۔ 99 نام وہ ہیں جن کا یاد کرنا جنتی ہونے کا ذریعہ ہے۔ کل نام 99 نہیں ہیں، ان ناموں میں بعض ذاتی ہیں، بعض صفاتی ہیں، بعض افعالی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے اسماء اور ان کے معنی پر غور کیا جائے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء میں سے رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان سے مراد ہے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا، اور رحیم سے مراد ہے آخرت میں رحم کرنے والا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رحمان اور رحیم ایک ہی معنی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے مومنوں پر رحم کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک محبت بھرا نام ہے شکور۔ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں شکر جب بندے کی صفت ہو، اس کے معنی ہے انعام پا کر منعم کی حمد و ثنا بجا لانا، اور جب رب تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوتے ہیں تھوڑے عمل پر بہت فضل فرمانا، جس کا ترجمہ ہے قدردان۔ وہ کریم بندے کے لائق جزا نہیں دیتا، اس کے کام کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کے لائق جزا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک نیکی پر ہزاروں جزائیں، ایک نماز پر وضو کرنے کی جزا علیحدہ، مسجد کے ہر قدم کی جزا علیحدہ، مسجد میں آ کر انتظار نماز کی جزا علیحدہ، رکوع کی، سجود کی، قرات و تسبیح کی جزا علیحدہ، بعد نماز دعا مانگنے کی جزائیں علیحدہ علیحدہ، غرض اس کی عطا کا شمار نہیں۔ ہر عبادت کا یہی حال ہے۔ اے شکور، اس بندہ گناہ گار کی یہ محنت قبول فرما، یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، اور اسے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ عظیم محدث حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں ایک بزرگ نے کسی فوت شدہ شخص کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے رب عز و جل نے میرا حساب شروع کیا تو میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، میں نے سمجھ لیا بس اب جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک چھوٹی سی تھیلی میرے میزان کے پلڑے میں آ کر گری جس سے میری نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی
ما ھذا یا ربی، یا رب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا کف تراب القیتہ فی قبر مسلم، یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے، خاک ہے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی، وہی میں نے قبول کر لی تھی، اور آج اسی کے صدقے میں تیری مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پتہ چلا کہ کسی عمل کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی نیکی کو کم نہیں جاننا چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان کی تدفین میں مٹی ڈالنا یہ بھی نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو یہ مغفرت کا سبب بن سکتی ہے یہ نیکی بھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی شکور ہے، قدردان ہے، تھوڑی سی نیکی پر عظیم عطائیں جزائیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تھوڑے عمل پر بہت عطائیں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3321، ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1914، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالی نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ اور ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2078۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے واقعات اگر جمع کیے جائیں، بیان کیے جائیں تو کتنے جمع کر سکتے ہیں؟ بہت ہیں، بے شمار ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، یعنی تھوڑے عمل پر بہت فضل فرماتا ہے۔ اور اس نام پاک سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبت بھرے ناموں میں ایک نام ہے ودود۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 میں لکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے ان کے اچھے اعمال سے محبت فرمانے والا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند فرمانے والا۔ اور نور العرفان پارہ 30 میں لکھتے ہیں، رب تعالی اپنی مخلوق کا پیارا ہے کہ تمام مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، مگر بعض کی محبت ظاہر ہے جیسے مومنین، اور بعض کی دب گئی جیسے کفار۔ مزید لکھتے ہیں، رب تعالی اپنی مخلوق سے محبت دائمی فرماتا ہے، اسی لیے انہیں روزی دیتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ نے سنا، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، جبھی تو اس نے ہماری ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو ودود یعنی اپنے دوستوں سے ان کے اچھے اعمال سے محبت فرمانے والا۔ اور قرآن پاک میں بھی اس محبت بھرے نام کا ذکر ہے۔ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 90 ارشاد ہوتا ہے، ان ربی رحیم
ودود. ترجمہ کنز الایمان، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے. پارہ 30 سورہ بروج کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا، بہت زیادہ محبت کرنے والا. ودود کے ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے، ودود کے ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے جو اپنے دوستوں کی مغفرت کر کے ان سے محبت کرے. ایک معنی یہ بھی بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یہ اس کا فضل ہے. اور یہ بھی کہا گیا اس کے معنی حلیم ہے. حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ودودن کا معنی ہے بندوں سے پیار کرنے والا، کہ ان کو کامل نعمتوں سے نوازتا ہے، دائمی عافیت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت یہ ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر عمل کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی ہیبت اپنے دل میں رکھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ودود وہ ہے جو جمیع خلائق کے لیے بھلائی چاہے، ساری مخلوق کے لیے بھلائی چاہے، اور مخلوق پر احسان فرمائے اور دگنا فضل و کرم فرمائے. یہ معنی رحیم کے معنی کے قریب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس کے رحمت بھرے محبت بھرے ناموں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ستار بھی ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے. ستار وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے محبت کی بنا پر ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے. غور کیجئے، ہم دن رات نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ ستار عز و جل ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے. مرآت جلد 3 میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خیال رہے اللہ تعالی قیامت میں مسلمانوں کے خفیہ یعنی پوشیدہ گناہ نہ کھولے گا، ستاری فرمائے گا، مگر جو بغیرت دنیا میں علانیہ گناہ کریں، ان پر فخر بھی کریں، وہ گناہ ضرور کھلیں گے. تو جو مسلمانوں کے خفیہ گناہ ہیں، گناہ کرنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. مگر اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھیے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے خفیہ گناہ کو ظاہر نہیں فرمائے گا، اور جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اس پر فخر بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. غور کر لیں، جو جوا کھیل کر فخر کرتے ہیں، استغفر اللہ، گانے گا کر فخر کرتے ہیں، سود اور رشوت کا لین دین کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں ہم نے بڑی فنکاری کی، جھوٹ دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہم نے کارنامہ کر لیا گویا کہ. استغفر اللہ. یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمارے عیب چھپائے، پردہ پوشی فرمائے. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب عز و جل. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے صبور، صبر والا. ایک نام ہے حلیم یعنی حلم والا. اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، مستحق سزا کو جلدی نہیں پکڑتا، توبہ کی مہلت دیتا ہے. دنیا میں برے بندوں پر بھی کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. مرآت جلد 3 میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں صبور وہ جو
جلدی نہیں مگر دیر سے سزا دے۔ حلیم وہ جو کبھی سزا نہ دے۔ رب تعالیٰ کفار کے لیے صبور ہے، یعنی دیر سے سزا دے گا، دنیا میں سزا نہیں تا آخرت میں سزا دے گا۔ بعض اوقات دنیا بھی ملتی ہے مگر فوری نہیں۔ اچھا، گناہ گار مومن کے لیے حلیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی تو ایک شخص کو فسق و فجور میں مبتلا دیکھا، اس کے لیے دعا کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک بندے کو دیکھا وہ بھی گناہ میں مبتلا تھا، اس کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، بے شک جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا ہی بندہ ہے، اور 3 باتوں میں سے کوئی ایک اسے میرے غضب سے بچا لے گی۔ نمبر 1، یا تو وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے گا۔ نمبر 2، میں اس کی توبہ قبول کروں گا، یا مجھ سے استغفار کرے گا، اس کی مغفرت کر دوں گا، یا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت کریں گے۔ اے ابراہیم، کیا تجھے معلوم نہیں میرے ناموں میں سے بے شک میں صبور، یعنی بہت زیادہ حلم والا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کا مظاہرہ کرنے والا اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث نمبر ہے 6830۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر یعنی حلم کا مظاہرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ لوگ اس کی طرف لڑکا منسوب کرتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں عافیت بخشتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ آج جلد 3 میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام پاک صبور یا صبار ہے۔ لکھتے ہیں کہ باوجود یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عیب لگاتے ہیں اور رب تعالیٰ اس سے خبردار بھی ہے، ان پر ہر طرح قادر بھی، لیکن فوراً عذاب نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں انہیں تندرستی دیتا ہے، امن دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کی رحمانیت کی ظہور کی جگہ ہے۔ بعد موت انہیں امن نہیں، نہ روزی وغیرہ، وہاں اس کی رحیمیت کی جلوہ گری ہوگی۔ رحمان وہ جو مہربان ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے، حتیٰ کہ کافر اس کی طرف بیٹے اولاد کی نسبت کرتے ہیں، ان پر بھی رحم فرماتا ہے، نافرمانوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اس کے پاکیزہ محبت بھرے ناموں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک بابرکت ناموں میں غفار اور غفور بھی ہے۔ بہت سے گناہوں کو بخشنے والا یہ ہے غفار، ہمیشہ بڑے گناہوں کو بخشنے والا یہ ہے غفور۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بندے کے گناہ چھپانے والا ہے، آخرت میں معاف فرمانے والا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معافی بھی چھپانے ہی کی ایک قسم ہے۔ خیال رہے کہ غفار بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور غفور بھی، اور یہ دونوں رب تعالیٰ کے نام ہیں، مگر غفار میں مقدار کے لحاظ سے مبالغہ ہے اور غفور میں کیفیت کے لحاظ سے مبالغہ۔ کروڑوں گناہوں کو چھپانے اور بخشنے والا اور ہر طرح چھپانے بخشنے والا، یعنی جتنے بھی گناہ ہوں، جتنی ان گناہوں کی تعداد ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والا ہے، اور جتنے بڑے بھی بڑے گناہ ہوں، جتنے بڑے گناہ ہوں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 14 سورہ حجر آیت نمبر 49،
خود ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان. خبر دو اے محمد مصطفیٰ میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان. اس بے کسی بے دل کو میرے ٹیک لگ گئی شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے اللہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا اللہ دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. آمین 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 بجاہ النبی الامین. مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. کاش ہمیں بھی اللہ سے محبت ہو جائے. سچی محبت سب سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، اپنے آرام سے بڑھ کر، اپنے دوستوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے. کاش کاش محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی محمد میں اپنی گمایا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت میں